کالا کوا آئے، اندھا آ جائے، لنگڑا آ جائے، لولا آ جائے، بہرا آ جائے، کوئی آسمان سے ایسے ایک پتھر گر جائے جس کو ہم کہہ دیں جی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پاکستان کے لیے بہتری لاتا ہے تو۔ 8 فروری 2024 الیکشن کے حوالے سے خطرناک ثابت ہوگا، بہت زیادہ۔ اگر تو ہو گئے تو اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا۔ وہ بلاول صاحب نے اناؤنس کر دیا اپنا منشور، سب کو مفت صحت ملے گی، سب کو مفت تعلیم ملے گی۔ ارے تو 3 دفعہ تمہارا باپ پرائم منسٹر بنا اس ملک کا، کتنوں کو فری تعلیم دی ہے؟ انہوں نے کم از کم جھوٹا موٹا بنایا، نون لیگوں نے وہ دانش اسکول تو بنا لیے نا۔ یہ دیکھیں جی فلائی اوور بنا دیے، یہ دیکھیں جی لال ٹرین بنا دی، ہری ٹرین بنا دی۔ ملک کی ترقی کیا اس سے گنی جاتی ہے؟ آپ نے پریڈکشنز بند کر دی ہیں پولیٹکس پر۔ ہاں جی، مریم نواز اگلی بار پلاسٹک سرجری کب کروائیں گے اس پر پریڈکٹ کریں۔ ابھی تو کروا کے آئیے یار، 2 مہینے 3 ہوئے۔ نیوز 1 میں خوش آمدید، میں ہوں عمران علی خان۔ الیکشن 8 فروری 2024 کو ہونے جا رہے ہیں، اور الیکشن سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، پکڑ دکڑ ہوئی، ان سے کاغذات نامزدگی چھین لیے گئے، جبکہ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون آزادی کے ساتھ نہ صرف اپنی کمپین چلا رہی ہے بلکہ اسے الیکشن لڑنے کے لیے بھی مکمل آزادی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ کیوں پکڑ دکڑ ہو رہی ہے؟ بہت سارے لوگ کمنٹ سیکشن میں بتاتے ہیں کہ جو لالا رخ صاحب ہیں وہ ایک پامش تو ہیں لیکن وہ عمران خان کی فین بھی ہیں۔ عمران خان کی اتنی حمایت لالا رخ صاحبہ کیوں کرتی ہیں؟ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پریڈکشنز بھی لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمران، فرسٹ آف آل میں اگر پی ٹی آئی کی فین ہوں، عمران خان کی فین ہوں، تو صرف اس لیے کہ مجھے یہ واحد شخص نظر آ رہا ہے پاکستان میں جس کے کردار میں میں نے کوئی پیچیدگی، کوئی بناوٹ، کوئی دھوکہ بازی، کوئی فراڈ نہیں دیکھا۔ کیسز اس پہ 200 بنا دیے، آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، 4 مہینے سے بیچارہ اندر ہے۔ دیکھیے آپ نے بھی، چھوٹے منع تو آپ ہیں نہیں، 10-12 سال کے، 15 سال کے جو ابھی تک کرکٹ کھیل رہے ہیں اور آپ سڑکوں پہ بال کھیل رہے ہیں، آپ بھی دنیا میں گھومتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ 3 دفعہ حکومت کر چکی ہیں۔ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ میری پرسوں ایک بڑے مشہور اینکر ہیں کسی چینل پہ، ان سے بات ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے یہ دیکھیں جی سڑکیں بنا دی، یہ دیکھیں جی فلائی اوور بنا دیے، یہ دیکھیں جی لال ٹرین بنا دی، ہری ٹرین بنا دی۔ ملک کی ترقی کیا اس سے گنی جاتی ہے؟ کون سا ملک ہے جس کو آپ ترقی یافتہ کہتے ہیں کیونکہ وہاں ٹرین بہت اچھی چلتی ہے؟ رائٹ۔ سب سے پہلی ضرورت آپ کے کسی بھی کنٹری میں کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کون سی چیز ہے جو آپ کے ملک کو ترقی دے گی؟ بنیادی حقوق، صحت، تعلیم۔ سب سے پہلے تعلیم۔ دیکھو تم بہت صحت مند ہو مگر تمہارے پاس تعلیم نہیں ہے تو تم کیا کرو گے؟ دیہڑی دار بنو گے؟ پینٹ کرو گے نا؟ کتنا کما لو گے؟ کیا چل رہی ہے اس وقت دیہڑی؟ تمہیں پتہ ہے؟ تمہیں تو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ تم لوگ تو ہاتھ میں مائک لے کے گھوم رہے ہوتے ہو۔ تم لوگ کبھی عام آدمی سے پوچھو، دن میں آؤ یہاں میرے گھر کے باہر 50 آدمی سڑک پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جس میں رنگ والا، ٹھیک ہے، پلمبر، سینیٹری والا، کارپینٹر، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیہڑی آپ کو پتہ ہے کیا لے رہے ہیں؟ 700 سے 800 روپے، جن کے 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں۔ ایک تو ہمارے یہاں خاندانی منصوبہ بندی نہیں ہے۔ چائنا کی طرح پاکستان میں سب سے پہلے پابندی لگا دینی چاہیے بچے پیدا کرنے پر۔ چائنا نے پچھلے 40 سال سے پابندی لگائی کہ آپ ایک بچے سے زیادہ دوسرا بھی کریں تو حکومت سے پوچھ کے کریں۔ ہمارے یہاں پاپولیشن کا ایکسپلوژن ہے۔ پاکستان میں کتنے ہونے چاہیے بچے؟ 2 سے زیادہ ہونے ہی نہیں چاہیے، بلکہ میں تو کہتی ہوں 1 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک بچے کو اچھی تعلیم دے سکتے ہیں، تربیت دے سکتے ہیں اور اس کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ 5-5 6-6 بچے غریبوں نے، یہ میری کام والی بھی آئی تھی، آپ نے دیکھا ہے اس کے کتنے بچے ہیں؟ آپ کا خیال ہے 6 بچے ہیں۔ یہ اس عمر میں بھی، ابھی 55 کی بھی ہو کے یہ ابھی بھی کام کر رہی ہے کیونکہ سارے بچے ناکارہ ہیں۔ کیا ہے؟ کبھی نوکری ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، کبھی بیٹھی ہے، نہ ان کو سیونگ آتی ہے، نہ ان کو یوٹیلائزیشن آف اکنامکس آتا ہے، نہ ان کو مانیٹری حالات بہتر کرنے آتے ہیں۔ 10 سال تو ہمارے ساتھ ہو گئے، ان کے حالات بہتر ہوئے ہی نہیں، وہ وہی غریب کے غریب ہی ہیں۔ غریب کیوں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے، غریب کیوں رہتا ہے؟ بہت بڑا کویسچن ہے۔ اس لیے کہ وہ غلط جگہ پہ انویسٹ کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنی لیے ایک موٹر سائیکل لینے کے لیے قرضہ لے لیتا ہے۔ جب آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ سود والا قرضہ ہوتا ہے۔ سگا رشتہ دار بھی بغیر سود کے نہیں دیتا، جبکہ سود سخت حرام ہے، لیکن اس ملک میں سارے حرام کام ہی ہو رہے ہیں۔ آپ بینک سے قرضہ لے لیں، پھر ان کو شوق ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اپنا کار بڑھائیے۔ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے گھر تھے؟ ڈیفینس میں کوٹھیاں تھیں، بحریہ ٹاؤن میں کوٹھیاں تھیں، سعودی عربیہ کا محل ان کے پاس تھا۔ کیا تھا؟
غریب تھے. یعنی کل میں کسی نے ٹک ٹاک پہ بھیجا, میں سن رہی تھی, وہ کہنے لگے جی ان کے گھر کے مہمان آئے, ان کے پاس کھانے کا بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنی زوجہ محترات سے پوچھا کہ جی کس کے گھر پہ کھانا ہے. 3 دن کا کسی کے گھر پہ فاقہ تھا, کسی کے گھر 4 دن کا فاقہ تھا. ہمارے 1 دن کا فاقہ ہو جائے تو ہم مر جاتے ہیں. اتنے رونے کے فون آتے ہیں, ہائے دیکھیں جی میرے میاں جو ہے نا وہ اپنی بہنوں کو پیسے دیتے ہیں, ماں تو فوت ہو گئی ہیں اپنی بہنوں کا. میں نے کہا آپ کو کیا پتا آپ کے گھر میں رزق ان کے نصیب سے آ رہا ہو. ہم لوگوں کو کچھ کرتے ہوئے کسی کے لیے ہمیں موت آتی ہے فرسٹ آف آل. سیکنڈ, ہمارے جو بچے کماتے ہیں اس میں سے آدھا تو وہ خود خرچ کرتے ہیں. موبائل ڈیٹا ہمارے یہاں سب سے سستا ہے جو ٹائم ویسٹ ہے. موبائل سب کے ہاتھ میں ہے, بھلے اس کے گھر میں کھانے کا پیسہ ہو یا نہ ہو, لیکن ہاتھ میں موبائل ضرور ہے. یہی چیزیں ہیں نا. دوسری چیز ہے ہماری صحت. جناح اسپتال چلے جائیں, سروسز چلے جائیں, کبھی گئے ہو سروسز میں 10 روپے کی پرچی والے میں گئے ہو؟ کتنا رش لگا ہوا ہے, کتنے لوگ. وہ بلاول صاحب نے اناؤنس کر دیا اپنا منشور, سب کو مفت صحت ملے گی, سب کو مفت تعلیم ملے گی. ارے تو 3 دفعہ تمہارا باپ پرائم منسٹر بنا اس ملک کا, کتنوں کو فری تعلیم دی ہے. انہوں نے کم از کم جھوٹا موٹا بنایا, نون لیگوں نے وہ دانش اسکول تو بنا لیے نا. کچھ 10 اسکول تھے, میں نے ایک دفعہ وہاں کی پرنسپل کے لیے اپلائی کیا, انہوں نے کہا جی یہ صرف اپنے رشتہ داروں کو اور جاننے والوں کو دیتے ہیں. گھروں کے لیے انہوں نے کہا فری گھر دے رہے ہیں. فری گھر کس کو دے رہے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کو فری گھر دے رہے ہیں. تمہیں ملا کوئی فری گھر نواز شریف سے؟ تمہیں ملا؟ مجھے ملا. میں وہاں جاب کر رہی تھی جب یہ اناؤنس ہوا. میں نے مریم سے کہا, مریم کہنے لگی ہمارا پینل بیٹھتا ہے اور وہ اسیس کرتا ہے کہ کس کو دینا ہے, یعنی کہ ہم نے اپنے لوگوں کو دینا ہے. تو دیکھیں اس ملک میں الیکشن نہیں ہے, سلیکشن ہے. اچھا, الیکشن پر بات کر لیتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ پتھر پر لکیر ہے, الیکشن ہر صورت ہوں گے اور الیکشن ہو کر رہیں گے. آپ کے خیال میں پرامن طریقے سے یہ الیکشن ہو جائیں گے؟ اول تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن ہمارا ہے کیا, ایک اور ادارہ نیب کی طرح جو کہ بالکل بکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر الیکشن کمیشن کے پاس کوئی پاور ہوتے, یہ ڈیٹ دینے کے پاور تھا, انہوں نے ایک ڈیٹ دے دی. سب سے زیادہ برا عدد اور ہنسا نیومرولوجی میں 8 ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سن 2024 بھی 8 بنتا ہے اور الیکشن کی تاریخ بھی انہوں نے 8 دی ہے. ایک پڑھا لکھا عقل مند آدمی نہیں تھا, یہی سوچتے تھا کہ یار ہمارے تو مذہب میں 5 نمازیں ہیں, چلو 5 کی تاریخ دے دیتے ہیں. 7 طواف ہیں, چلو 7 کی تاریخ دے دیتے ہیں. 8 کا حصہ خطرناک ہوگا. بہت زیادہ نیومرولوجی میں سب سے ہاربل نمبر 8 ہے. 8 فروری 2024 الیکشن کے حوالے سے خطرناک ثابت ہوگا. بہت زیادہ. اگر تو ہو گئے تو اس ملک کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگا. ٹھیک ہے, امتحان میں چلے جائیں گے. امتحان میں تو ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں 77 سال ہو گئے, آپ کے باپ بھی امتحان میں تھا, میں بھی امتحان میں ہوں. امتحان تو ہمارے ختم نہیں ہو رہے. آج پہلا دن تھا نئے سال کا. نتائج کیا آئیں گے؟ سنو تو صحیح, آج پہلا دن تھا نئے سال کا, سن 2024 کا. صبح 11 بجے سے میں اٹھی ہوں, 12 بجے لائٹ چلی گئی, 1 بجے لائٹ آئی, پھر چلی گئی, پھر 2 بجے لائٹ آئی, پھر چلی گئی, پھر 4 بجے لائٹ آئی. انہوں نے ہمیں پہلے سے بتا دیا کہ سن 2024 ہمارے ملک کے لیے کیسا ہوگا, اندھیروں سے بھرا ہوا. وہی سردیوں میں لائٹ, گرمیوں میں تو آپ کے پاس بہانہ ہوتا ہے کہ جی لوگوں نے اے سی چلائے ہوئے ہیں, رائٹ. سردیوں میں کیا چلا ہوا ہے؟ آپ میرے گھر میں آئے, آپ نے کتنے ہیٹر دیکھے ہیں؟ سینٹرلی ایئر کنڈیشن گھر ہیں یہاں؟ نہیں ہے نا. کسی کے پاس کیا ہے ایسی چیزیں جو سردیوں میں وہ جلاتے ہیں؟ جو انہوں نے یہ کارنامہ پہلا دن تو خوشی کا دن, ایک دن تو سکون کا ہمیں دے دیتے نا, کہتے ماشاءاللہ یہ ملک بہت ترقی کرے گا. جی دیکھیں پہلے دن ہم نے آپ کو بالکل بجلی سے محروم نہیں کیا. چھٹی ہوتی ہے نا آج کی, 1 جنوری چھٹی ہوتی ہے, تمام دفاتر بند ہے, بالکل ٹھیک ہے, فیکٹریاں بند ہیں. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے. الیکشن 2024 کے نتائج کیا آنے والے ہیں جو آپ پریڈکٹ کریں گے؟ بہت سارے لوگ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کہ آپ عمران خان کی فین ہیں. آج آپ فین کے طور پر نہیں, پریڈکشن کے طور پہ بتائیں کہ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کالا کوا آئے, اندھا آ جائے, لنگڑا آ جائے, لولا آ جائے, بہرا آ جائے, کوئی آسمان سے ایسے ایک پتھر گر جائے جس کو ہم کہہ دیں جی یہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پاکستان کے لیے بہتری لاتا ہے تو. ہم کیوں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ہم پیچھے ڈالے ہوئے ہیں؟ لوگ کیوں جوگ در جوگ پی ٹی آئی کی, کیونکہ انہوں نے جو 3.5 سال کیا بھی تو ہمیں کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا. جو یہ نون لیگی لگاتے ہیں نا الزامات, 9 مئی فلانا وہیں, ان کے پاس کوئی بات کرنے کو ہے ہی نہیں.
اس نے انٹرنیشنلی پوری دنیا میں جا کے عمران خان نے آپ کی سب سے پہلے ایک ساخت بٹھائی, وہاں جا کے بات کی جہاں آپ کی کوئی بات نہیں کر رہا تھا. یونائٹڈ نیشن ہر سال یہ جا رہے تھے, آصف زرداری بھی 3 دفعہ گئے ہیں ایز پرائم منسٹر آف پاکستان, تین سال جاتے رہے ہیں. نواز شریف بھی جاتے رہے, انہوں نے وہاں جا کے, نواز شریف کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا ان کا, وہ اگر آپ دیکھ لیں انٹرویو اوباما کے ساتھ کہ اوباما اسے کیا بات کر رہا ہے اور وہ آگے سے پرچہ پکڑ کے بیٹھا, اس نے اپنی جواب لکھے ہوئے. اٹ از اے جوک. ہمیں انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا یار. ایک ہمارے کرکٹ پلیئرز نے جو انگلش نہیں سیکھتے, بھائی اتنا شوق ہے تو 3 مہینے کی انگلش کی کلاسز ہوتی ہیں, جانتی لوگوں یا پھر سے اردو میں بولو. اپنے ملک کے ریپرزینٹیو چینی ہے نا, کہیں بھی جاتا ہے چائنیز بولتا ہے, اس کو جتنی بھی انگلش آئے گی وہ کہے گا جی میں نے بولنی ہی نہیں ہے کوئی اور زبان. اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ سچے ہیں, ترکی ہے نا, ایرانی ہے, وہ جا کے فارسی بولے گا یونائٹڈ نیشن میں. ہمارے یہاں کے جا کے انگلش بولے گا, دا مدر آف مائی چلڈرن گو 1-1-2-2 گو دیر 1 بلی ڈائی اینڈ مائی مدر آلسو ڈائی. الو کے پٹھو, نہیں آتی تو نہ بولو. نتائج کیا آنے والے ہیں الیکشن کے؟ ارے کون سی پارٹی دیکھا ہے, کس نے دیکھا ہے یہاں؟ پریڈکٹ کیا کریں گے آپ؟ کیا پریڈکٹ کروں میں کوئی غیب سے ایسی اپنی ایسے آسمان سے چیز لا کے تم لوگوں کو بادل دکھا دوں, واہ بھائی اس میں سے سورج نکل آیا؟ اس ملک میں کیا پریڈکشن دیں, اس ملک میں کیا دیں جب صبح آپ اٹھتے ہیں اور پہلی چیز آپ کو لعنت یہ ملتی ہے کہ جی لائٹ ہی نہیں آتی. پریڈکشن کا کھانا خالی ہو گیا کیا ملک میں؟ بالکل 15 جنوری تک سب کچھ خالی ہے. اس کالے بادل ہے. میرے ساتھ نیوز نائٹ میں ایک بندہ آیا, 2 بندے آئے, دونوں علم ایسٹرالوجی تھے. دونوں نے یہی کہا پہلے 3 مہینے اس سال کے پاکستان کے لیے کالے بادل ہے. یہ میں 3 مہینے کالے بادل میں کر رہی تھی اور سڈنلی ان دونوں نے بھی یہی کہہ دیا کالے بادل. تو میں بھی دیکھتی تھی, میں نے کہا او مائی گاڈ, میں نے تو یہی پریڈکشن کی تھی کہ فرسٹ 3 months آر ہاربل. اول تو فروری میں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں, بڑے پرامن ہیں یا لڑائیاں ہیں, آج تک کون سا فیئر اینڈ ٹرو الیکشن ہوا ہے؟ ایک الیکشن بتاؤ جس میں سب پارٹیوں نے کہا ہاں بھائی بڑا اچھا الیکشن تھا. کوئی ہوا ہے؟ جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے میں کھیلتا ہی نہیں ہوں, جاؤ ہم کھیلیں گے نہیں. عمران خان, نواز شریف صاحب یا بلاول بھٹو, اس وقت تینوں پارٹیوں نے اپنے اپنے رہنماؤں کو آگے کیا جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں. کون وزیر اعظم کی صورت میں پاکستان کا سربراہ بنے گا؟ عمران خان. 2024 میں عمران خان وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ. نہیں بھی ہوگا تو میں کہوں گی عمران خان. عمران خان صاحب نہیں وزیر, ہوگا تو میں کہوں گی آپ کہیں گے جاؤ, میں نے کہہ دیا. نواز شریف صاحب پر اتنی محنت کی گئی, آپ نے پانی پھیر دیا. کیا اس کو اس نے نیا میک اپ خریدا تھا, نیا سوٹ لیا تھا, کیا میک اپ, کیا تیاری کی؟ اچھا صرف یہ بتاؤ, چلو چھوڑ دو میری باتوں کو, چھوڑ دو. آپ بتاؤ مجھے عمران, آپ تو سڑک پہ نکلتے ہو انٹرویوز کرتے. آپ نے پریڈکشنز بند کر دی ہیں پولیٹکس پر. ہاں جی. چلیں ایک مریم نواز اگلی بار پلاسٹک سرجری کب کروائیں گے اس پر پریڈکٹ کریں. ابھی تو کروا کے آئیے یار, 2 مہینے 3 ہوئے, یہ کم از کم 6 months to 1 year کے لیے چلتا ہے. نواز شریف صاحب اپنے سر کے نئے بال کب لگوا رہے ہیں؟ اس پہ ہی کر دیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے, وہ گنجا ہی سونا ہے بھائی. اس کو بغیر بالوں کے بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں. تو دیکھیں نا ان کے اپنے, دیکھیں ان کے دھڑے ہیں. دھڑا مینس کہ یہ چیز میں نے فرسٹ ٹائم دیکھی تھی 1990 میں. میں گئی تھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد کون سی پارٹی تھی. ہم کھر کی زمینوں پہ گئے تھے, ملتان میں ہم رکے تھے, اور کوٹ ادو سے وہ الیکشن لڑے تھے. جتوئی صاحب جو کراچی کے ہیں, سندھ کے ہیں, وہ مصطفیٰ کھر کی زمینوں سے 1990 میں الیکشن جیتے کھڑے ہوئے تھے اور وہ جیت گئے تھے. کسی نے یہ کہا کہ اگر یہاں کھر صاحب ایک گدھا کھڑا کر دیتے اور کہتے اس کو ووٹ ڈالنا ہے تو وہ سب اس کو ووٹ دے دیتے. اس کو کہتے ہیں دھڑا. کیا کہتے ہیں؟ دھڑا. الیکشن دھڑا. الیکشن دھڑا. پی آئی اے جیسا ادارہ ہو گیا, نیپکو ہو گیا, سیسکو ہو گیا, سوئی گیس ہو گیا. سوئی گیس میں نے آج سے 4 سال پہلے اپلیکیشن جمع کرائی. انہوں نے کہا جی ابھی تو سن 2009 کی اپلیکیشن چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو 10 سال تو ہماری اپلیکیشن چل رہی ہوتی ہیں. آپ کوئی کام کرانے جائیں آپ کو ہر جگہ سے ایک اسٹاپ ہی ملے گا. تو ساتھ ہمارے نقوی صاحب چیخے مارے ہوتے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں. کیئر ٹیکر کا تو یہ کام ہی نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. روز نکل کے کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, شالمار باغ کو ٹھیک کر دو, تجاوزات ہٹا دو. والٹن سے ہٹا دینا تجاوزات. اس دن میں رکشے سے اتری اور دراز کر کے ایک نے لگائے ہوئے تھے کوٹ شوٹ, اس کے اوپر گری, کیونکہ سڑک تک تو آپ لوگوں نے ہر چیز لگائی ہوئی ہے. یہ فٹ پاتھ تھا, فٹ پاتھ.
لوگوں کے چلنے کا. اب لوگ گاڑیوں کے آگے چل رہے ہوتے ہیں, تو یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں, رول آف لا ہے ہی نہیں, ہم تو جنگل میں رہ رہے ہیں, جنگل کا قانون. تو جب جنگل کا قانون ہے تو الیکشنوں کی باتیں کرنا, پارٹیوں کی باتیں کرنا, مجھے تو اب مذاق لگنے لگا ہے. 2 سال ہو گئے. نقوی صاحب پہ اختتام کرتے ہیں کہ نقوی صاحب فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ دن رات محنت کرتے ہیں. پنجاب پولیس کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ آر او آفس کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں, اور کوئی ایسا بندہ الیکشن میں حصہ نہ لے لے جو کہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہو, اس کو وہ گرفتار کرتے ہیں, پکڑتے ہیں, غائب کر دیتے ہیں. اور ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں. اور پنجاب پولیس کے علاوہ محسن نقوی صاحب بھی اس کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ باغ جناح بن جائے, چڑیا گھر بن جائے, شالامار باغ بن جائے, لاہور کے مختلف فٹ پاتھ بن جائیں, کیونکہ انہی فٹ پاتھوں پر چل کر ووٹر نے آنا ہے, اور اگر ووٹر نہ پہنچ سکا تو فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتا. تو میری ریکویسٹ ہے پنجاب پولیس سے کہ وہ اپنا کام دبا کے رکھیں, پوری کوشش کریں کسی طریقے سے کسی کو اندر کاغذات نامزدگی کے لیے جانے ہی نہیں دینا, اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کوشش جاری رکھنی ہے اور جم کے رکھنی ہے. جب عوام ووٹ کے لیے نکلیں تو صرف نون لیگ کو ووٹ دلانا ہے. اگر پی ٹی آئی کا کوئی ووٹر آئے تو پولیس نے اس کو ضرور پکڑنا ہے, اسے پکڑیں. اس کی غلطی یہ ہوگی کہ وہ اپنا حق دینے کے لیے, اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے آ رہا ہوگا, اور اس کو روکنا ضروری ہے, نہیں تو پاکستان کا بہت نقصان ہو جائے گا. اللہ حافظ.